خاموشی بہترین امراض ہے، اس سے بڑا امراض کوئی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا راز تمہارے اپنے سینے میں نہیں رہ سکتا تو یہ کسی کے سینے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ سب سے بڑا اہم راز اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہونے کا راز جب ان پہ کھل جاتا ہے تو ہمراز کی پہچان صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک سچے ہمراز کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کا حقیقی ہمراز کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے سامنے تم اپنی بے قراری، اپنی مسکراہٹیں، اپنے آنسو اور اپنی خاموشیاں بیان کر سکو؟ تو یہی حکمت ہے جو ہمیں صوفیاء نے سکھائی، درویشوں نے، نارفوں نے، کہ ہم اپنے ہمراز کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، اپنے دل کا ہر درد اللہ کے حضور پیش کریں۔ وہی سب سے حقیقی ہمراز ہے جو ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ صاحب وہ ایک ایسا کردار جس کی تلاش میں شاید تمام انسان رہتے ہیں۔ ہم سب ہی اپنی زندگیوں میں ایک ایسے کردار کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک ایسے کردار کی جستجو میں رہتے ہیں جو ہمارا راز رکھ سکے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کا حقیقی ہمراز کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے سامنے تم اپنی بے قراری، اپنی مسکراہٹیں، اپنے آنسو اور اپنی خاموشیاں بیان کر سکو، جس پر تم اتنا بھروسہ کر سکو کہ وہ تمہارے راز کو اپنے دل کی امانت سمجھے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بہت قدیم سوال ہے یہ، اور جتنے بھی اہل دل، اہل نظر گزرے ہیں، سب نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا راز مت بتاؤ، کیونکہ تمہارے اندر بھی ایک ایسا راز ہے جسے تم خود سنبھالنے سے قاصر ہو، تو دوسرا کیسے تمہارے راز کو سنبھالے گا؟ لیکن پھر بھی انسان اپنی فطرت میں کسی ایسے ہمراز کی تلاش کرتا ہے جو اسے سمجھے، جو اس کے ساتھ مخلص ہو، جو اس کی تنہائی میں روشنی کا سبب بنے۔ ہم سب بھی ایسا ایک ہمراز ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جو اہل تصوف کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب آپ یہ جان جاتے ہیں، جب آپ پر یہ یقین ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے آپ پہ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، اور بنیادی طور پر آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اکیلے نہیں رہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ تنہائی کا خیال بھی باطل کی دین ہے، تنہا صرف اس کی ذات ہے محسوس تو کرو۔ تو آپ اگر محسوس کریں تو وہ تمام لمحات جن کو آپ اپنی تنہائی کہتے ہیں اور اکیلا پن کہتے ہیں، اس وقت بھی وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہی چیز اہل تصوف کو، اہل دل کو، صاحبان حال کو بے نیاز کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا اہم راز اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہونے کا راز جب ان پہ کھل جاتا ہے تو ہمراز کی پہچان صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک سچے ہمراز کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کا محافظ ہو، دوسرا وہ تمہاری خامیوں کو چھپائے نہ کہ انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، اور تیسری یہ کہ وہ تمہیں صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی راہ دکھائے۔ تو جیسے داتا صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک سچا ہمراز ہو، گویا اسے ایک ایسا چراغ مل گیا جو اندھیروں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہمراز کہاں سے ملے؟
انسان کو جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہی شخص اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے۔ حضرت بسطامی نے اسی لیے شاید فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے راز اللہ کے علاوہ کسی اور کو سناتا ہے، وہ گویا اپنی کمزوری کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ہمراز کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات بانٹو گے وہی شخص آپ کی شخصیت پر اثر ڈالے گا۔ تو خاموشی بہترین امراض ہے، اس سے بڑا امراض کوئی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا راز تمہارے اپنے سینے میں نہیں رہ سکتا تو یہ کسی کے سینے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یعنی بعض اوقات سب سے بہترین امراض خاموشی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب راز کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن تو فاش ہو ہی سکتا ہے۔ ایک سقراط نے سقراط سے کسی نے پوچھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں؟ سقراط نے جواب دیا، جو تمہارے راز کو تم سے زیادہ عزیز سمجھے اور جو تمہیں خود سے زیادہ سنبھالے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی ہمراز کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت نے فرمایا کہ ہمراز وہی ہوتا ہے جو تمہیں سنبھال سکے، نہ کہ وہ جو تمہیں آزمانے لگے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں حقیقی ہمراز چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا جو قابل اعتماد ہوں، جو نیک ہوں اور جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ ملے تو سب سے بہترین ہمراز اور حقیقی ہمراز تو یقین مانیے اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی واحد ذات ہے جو بغیر کہے بھی سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ دیکھتی ہے، سب کچھ سنتی ہے، اور جو سب سے زیادہ راز رکھنے والی اور سننے والی ہے۔ حکمت یہی ہے کہ آپ اپنے راز اپنے اللہ کریم سے ہی شیئر کیا کریں۔ وہی رازوں کے چھپانے والا ہے، وہی عیبوں کے چھپانے والا ہے۔ خاموشی میں جب تک راز رہے وہ راز رہتا ہے، اور آپ اللہ کریم سے اپنی سیکرٹ شیئر کریں گے تو یقین مانیے کہ وہی راز رہیں گے۔ تو یہی حکمت ہے جو ہمیں صوفیاء نے سکھائی، درویشوں نے، نارفوں نے، کہ ہم اپنے ہمراز کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، اپنے دل کا ہر درد اللہ کے حضور پیش کریں۔ وہی سب سے حقیقی ہمراز ہے جو ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو ہمارے رازوں کے امین ہوں، اور ہمیں ایسے ہمراز بننے کی توفیق بھی دے جو دوسروں کی امانت کی حفاظت کر سکیں۔ بے شک انسان کا حقیقی ہمراز، انسان کا حقیقی خیر خواہ اس کا خالق ہے۔ اپنے ہمراز پر یقین رکھیے۔ السلام علیکم۔